أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد. لاؤ سجاد مجھے دے دو سکینہ میری کہ لاؤ سجاد مجھے دے دو سکینہ میری قید خانے سے یہ شبیر کی آتی ہے صدا کہ لاؤ سجاد مجھے دے دو سکینہ میری کیسے دفناؤگے تم اپنی بہن کا لاشا لاؤ سجاد مجھے دے دو سکینہ میری عصر عاشور سے سوئی نہیں مظلوم میری کتنی راتوں سے ہے جاگی ہوئی معصوم میری کہ اب میسر اسے ہو جائے گا سینہ میرا لاؤ سجاد مجھے دے دو سکینہ میری نعرے صلوات بھیجیں آپ لوگ. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی
رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں لے لوں علی اکبر کی بلائیں، دینا بھی ہے اب اونو محمد کو صدائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ نعرہ سلام۔ کہ بغض جو رکھے نبی سے وہ مسلمان نہیں، بغض جو رکھے نبی سے وہ مسلمان نہیں، بغض جو رکھے نبی سے وہ مسلمان نہیں، ہے یہ فرمان خدا یہ میرا فرمان نہیں، ہے یہ فرمان خدا یہ میرا فرمان نہیں۔ اس نے مطلب بطور خاتم مولانا فرمایا، اس نے مطلب کہ شخصیت کیا ہے علی کی تمہیں پہچان نہیں، شخصیت کیا ہے علی کی تمہیں پہچان نہیں، اے مسلمانوں یہ نکتہ کوئی آسان نہیں، اے مسلمانوں یہ نکتہ کوئی آسان نہیں، شخصیت کیا ہے علی کی تمہیں پہچان نہیں، اے مسلمانوں یہ نکتہ کوئی آسان نہیں، اے مسلمانوں یہ نکتہ کوئی آسان نہیں، اور فاطمہ جزو رسالت ہے زمانے والوں، فاطمہ جزو رسالت ہے زمانے والوں، ہے یہ اعلان محمد کوئی عصیان نہیں، ہے یہ اعلان محمد کوئی عصیان نہیں، اور جس سے ناراض نظر آئے جناب زہرا، جس سے ناراض نظر آئے جناب زہرا، ان کی بخشش کا کہیں کوئی بھی امکان نہیں،
ان کی بخشش کا کہیں کوئی بھی امکان نہیں، ان کی بخشش کا کہیں کوئی بھی امکان نہیں۔ سلوات بھیجیں بازار صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ کہ شے کی صورت جو پڑھے نیزے پا قرآن حکیم، شے کی صورت جو پڑھے نیزے پا قرآن حکیم، ایسا دنیا میں کہیں قاری قرآن نہیں، ایسا دنیا میں کہیں قاری قرآن نہیں۔ اور یہ بتاتے ہیں مجالس میں بچھے دسترخوان، یہ بتاتے ہیں مجالس میں بچھے دسترخوان، کوئی سرور کا عزادار پریشان نہیں، کوئی سرور کا عزادار پریشان نہیں۔ اور حشر کہتا ہے جہاں شاعر شبیر مجھے، حشر کہتا ہے جہاں شاعر شبیر مجھے، غیر کی مدح کروں یہ میرا ایمان نہیں، غیر کی مدح کروں یہ میرا ایمان نہیں، غیر کی مدح کروں یہ میرا ایمان نہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے تشریف لا رہے ہیں کہ قدم اٹھیں بھی جو ایک پل مسرتوں کی طرف، قدم اٹھیں بھی جو ایک پل مسرتوں کی طرف، میرے نصیب میں صدیوں کا فاصلہ لکھ دے۔ قدم اٹھیں بھی جو ایک پل مسرتوں کی طرف، میرے نصیب میں صدیوں کا فاصلہ لکھ دے، اور ارم نہ لکھ میری تقدیر میں میرے مالک، میرے نصیب میں دیدار کربلا لکھ دے۔ ارم نہ لکھ میری تقدیر میں میرے مالک، میرے نصیب میں دیدار۔ سلام کے 4-5 شعر مطلع حاضر ہے، دیکھیے گا شعر کہ مقتل و تیغ و سنا کا فلسفہ کچھ اور ہے، مقتل و تیغ و سنا کا فلسفہ کچھ اور ہے، اور تیر کھا کر مسکرانے کی ادا کچھ اور ہے، تیر کھا کر مسکرانے کی ادا کچھ اور ہے، اور خاک پائے مرسل اعظم مقدس ہے مگر، خاک پائے مرسل اعظم مقدس ہے مگر، سجدے کہتے ہیں کہ خاک کربلا کچھ اور ہے، خاک پائے مرسل اعظم مقدس ہے مگر، سجدے کہتے ہیں کہ خاک کربلا کچھ اور ہے، اور صرف ایک اشک غم شبیر میں نے رکھ دیا، صرف ایک اشک غم شبیر میں نے رکھ دیا، پھر سوال اٹھانا محشر میں کہ لا کچھ اور ہے، صرف ایک اشک غم شبیر میں نے رکھ دیا، پھر سوال اٹھانا محشر میں کہ لا کچھ اور ہے، اور موت تو برحق ہے آئے گی بہر صورت مگر، موت تو برحق ہے آئے گی بہر صورت مگر، راہ حق میں جان دینے کا مزہ کچھ اور ہے، راہ حق میں جان دینے کا مزہ کچھ اور ہے۔ آخری شعر کہ ہارا پانی تشنگی جیتی تو بولی القمہ، ہارا پانی تشنگی جیتی تو بولی القمہ، حضرت عباس غازی کی وفا کچھ اور ہے، حضرت عباس غازی کی۔ وار حیدر نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا، اور وہ خدا واقعی خدا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا ہوگا،
شین سجدہ جسے کیا ہوگا اور بخشوا لیں گی سیدہ ہم کو بخشوا لیں گی سیدہ ہم کو روز محشر تمہارا کیا ہوگا روز محشر تمہارا کیا ہوگا اور جلدی جلدی 2-3 شعر اور نعرہ صلوات ذہن بشر سے عرش سے اعلیٰ حسین ہے اور کشتی نبی تو دین تو کنارہ حسین ہے اور یوں تو خدا کے دین کے محمد چراغ ہیں یوں تو خدا کے دین کے محمد چراغ ہیں لیکن چراغ و دین کا اجالا حسین ہے لیکن چراغ و دین کا اجالا حسین ہے اور نعرہ صلوات کا سہارا دیے آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے اسلام کا شجر تو لگایا رسول نے اسلام کا شجر تو لگایا رسول نے لیکن لہو سے سینچنے والا حسین ہے لیکن لہو سے سینچنے والا حسین ہے اور جنت تو تھی بنائی خدا نے ضرور تھی جنت تو تھی بنائی خدا نے ضرور تھی لیکن اسے بھی بانٹنے والا حسین ہے لیکن اسے بھی بانٹنے والا حسین ہے اے وقت کے یزید ذرا وقت دیکھ لے اے وقت کے یزید ذرا وقت دیکھ لے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اور مقطع بھی حاضر کر رہے ہیں رشتہ ہے کیا تیرا یہ مہندی بتا ذرا رشتہ ہے کیا تیرا یہ مہندی بتا ذرا میں ہوں غلام ان کا وہ آقا حسین ہے میں ہوں غلام ان کا وہ آقا حسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات بھیجے بار محمد وعلیہ اس کو تھوڑا سا صحیح کریے کہ ہم آپ لوگ کو دیکھ سکیں میک کو دیکھنا مقصد نہیں ہے آپ سے مخاطب ہونا مقصد نعرے صلوات عزیزان گرامی جس آیے کریمہ قرآن کی آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں اور آیت کا ترجمہ بھی خاص طور پہ ماہ رمضان میں تو توفیق ہو ہی جاتی ہے کہ انسان آیت کے ترجمے کو بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، لیکن آیت کا پڑھنا اور ہے اور آیت کا سمجھنا اور ہے۔ ہم قرآن کو رٹنے کے قائل نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کے قائل ہیں۔ قرآن رٹ لیا لیکن قرآن سمجھ میں نہ آیا تو ایسا قرآن ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن کب ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟ جب قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اچھا قرآن سمجھ میں کب آئے گا؟ واضح سی بات ہے کہ رسول نے قرآن کو تنہا ہمارے حوالے نہیں کیا ہے، رسول نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو جب اہل بیت کا سہارا لے کر قرآن کو سمجھنا چاہو گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور قرآن کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا۔ کچھ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ دیکھیے دنیا کی معمولی سی بھی کتاب اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے جو تھوڑی علمی ہو تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے، اس عبارت کا معنی کیا ہے، اس جملے کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ معنی نکلے گا، الگ الگ پڑھیں گے تو یہ معنی نکلے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی تھوڑی سی علمی کتاب اگر کوئی معلم نہ ہو تو اختلاف کا شکار بن جاتی ہے۔ تو جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور معجزہ بن کر آئی، وہ اگر آپ بغیر معلم کے سمجھنا چاہیں گے تو ہدایت نہیں گمراہی ملے گی۔ تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے رسول جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں۔ مرسل کہتے ہیں جسے بھیجا گیا، اور رسول مرسل یہ سب کے معنی و مفہوم ایک ہی ہیں، یعنی جسے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ تو وہ کافر جو اللہ کا انکار کر رہے تھے وہ رسول کی رسالت کا انکار کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو جواب کیا آیا؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو جواب آیا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی جو رسالت کی گواہی ہے
اور رسول کی جو رسالت کی گواہی ہے اس گواہی کو دینے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ آپ کے اوپر نہیں بنا کر بھیجا ہے کہ اگر آپ گواہی دیں گے تو رسالت ثابت ہوگی، آپ گواہی نہیں دیں گے تو رسالت ثابت نہیں ہوگی، ایسا تو ہے نہیں۔ تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کون گواہی دے گا؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہی دے گا۔ اور کون گواہی دے گا؟ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے۔ تو عزیزو گویا اللہ اور رسول اور اس کے ولی میں یہ طے تھا کہ جب اللہ کی ربوبیت کا انکار ہوگا تو رسول آگے بڑھیں گے، مولائے کائنات آگے بڑھیں گے، جب رسول کی رسالت کا انکار ہوگا تو خدا آگے بڑھے گا، ولایت آگے بڑھے گی، اور جب ولایت کا انکار ہوگا تو رسالت آگے بڑھے گی اور خدا آگے بڑھے گا۔ صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ تو ماشاءاللہ گلاس تو کافی بڑا ہے۔ گویا یہ طے ہو چکا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیے یہیں پر آیت میں کیا ہو رہا ہے کہ رسول کی جب رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے تو کیا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے، اللہ ہے جو آپ کی رسالت کی گواہی دے گا۔ اور کون گواہی دے گا؟ من عندہ علم الکتاب۔ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے کہ علم کتاب کس کے پاس ہے، لیکن غور سے سنیے گا کہ آپ کیسے یہ ثابت ہوتا ہے، تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت پر آنچ آئی تو رسول نے کلمہ پڑھوایا اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، جب رسول کی رسالت پر آنچ آئی تو مولائے کائنات اور خدا کی ذات آگے بڑھی، جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی ہے کہ رسول اگر آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں اور وہ گواہی دے گا جس کے پاس علم کتاب ہے۔ مولائے کائنات کی جب ولایت پر آنچ آئی تب بھی یہی ہے، تب اللہ اور رسول آگے بڑھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ خیبر میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا حارث۔ 3 بہادر آئے تھے، مرہب و انتر و حارث۔ تو تینوں تو دشمن، کس کے دشمن تھے؟ آپ کہیں گے خدا کے دشمن تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے۔ تو دشمن خدا کے تھے، مارا کس نے؟ کہا علی نے مارا۔ خدا سے دشمنی کا اظہار کر رہا تھا، کہا کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا۔ تو یہ اللہ کا دشمن جس کو علی نے مارا۔ اب ایک حارث اور تاریخ میں ملتا ہے جو غدیر میں آیا، وہ علی کی ولایت کا انکار کر رہا تھا، اس کو کس نے مارا؟ کہا اللہ نے مارا، آسمان سے پتھر آیا۔ یعنی اللہ و علی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ میرے دشمن کو تم مارو گے، تمہارے دشمن کو ہم ماریں گے۔ صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے بھائی، اتحاد میں طاقت ہے۔ جب باطل متحد ہو سکتا ہے تو حق کیوں نہ متحد ہو؟ یہ اور بات ہے کہ حق پر متحد ہونے والے کم ہوتے ہیں، لیکن جو وہ ہوتے ہیں کم، ان کا خلوص اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ باطل پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث یہ کہتی ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے، حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر حق ہوگا بظاہر ممکن ہے مخالفت ہو رہی ہو۔ دیکھیے 2 طرح کی مخالفت ہوتی ہے، ایک مخالفت زبان سے ہوتی ہے، ایک مخالفت دل سے ہوتی ہے۔ ان دونوں مخالفتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ جب زبان سے مخالفت ہو تو بات کچھ اور ہوتی ہے، جب دل سے مخالفت ہو تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اور 2 طرح کی اطاعت بھی ہوتی ہے، ایک ظاہری اطاعت ہوتی ہے سر کو جھکا لینا، اور ایک دل کی اطاعت ہوتی ہے دل کو جھکا دینا۔ تو آپ طاقت کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر سر کو تو جھکا سکتے ہیں، دل کو نہیں جھکا سکتے۔ دل کب جھکتا ہے؟ جب آپ ایک اچھا کردار پیش کریں، جب آپ حق پرست ہوں، سر کو آپ جھکا سکتے ہیں۔ تو حق پرست
اور حق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حق اسے کہتے ہیں جس کے مقابل میں دل جھک جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں سر جھکتا ہے اور کہاں دل جھکتا ہے۔ جس در پر سر جھکتا ہوا نظر آئے درہم و دینار کے لیے اسے دشمن اہل بیت کہا جاتا ہے، اور جس در پر دل جھک جاتا ہے سلمان و ابوذر کا اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے ور محمد و آل محمد پر۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے، سر کو جھکا لینا اور ہے اور دل کو جھکا لینا اور ہے۔ تو اب یہ انکار ہو رہا ہے رسول کی رسالت کا۔ جواب کیا ملا؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے میرے رسول کہہ دو ان سے کہ کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ اللہ کی ذات۔ کفا باللہ شہیدن، شہادت دینے کے لیے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ ذات کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے۔ ایسا آپ بہت غور سے سن رہے ہیں، اور کتاب کا علم پایا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہماری کتاب الف بے والی کتاب نہیں ہے، یہ ابتدائی کتاب یا کالج یا اسکول کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب سے مراد قرآن ہے، بلکہ فوق قرآن ہے، جو لوح محفوظ پر ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ کتاب کا علم رکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا علم اسی کو ہوگا جو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کا مصداق ہوگا۔ جو امام مبین ہوگا اس کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کتاب کا علم ہوگا۔ ہر شخص اس کتاب کا مالک نہیں ہو سکتا، اس کتاب کے علم کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس نے آنے کے بعد امام سے اسی آیت کا ذکر کیا۔ امام نے کہا کہ یہ من عندہ، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ گواہی دے گا، کیونکہ یہاں نام تو آیا نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نام کیوں نہیں آیا؟ البتہ اگر دیکھا جائے تو نام آیا بھی ہے۔ صراط علیہ حق، پڑھتے ہیں نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، صراط علیہ حق، میرے اوپر راستہ حق ہے، جبکہ اس کا ایک اعراب یہی ہے کہ صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے۔ تو آپ کہتے ہو نام نہیں آیا، تو نام بھی آیا۔ اب وہ آپ کے پڑھنے کے اوپر ہے۔ آپ نے اس کو صراط علیہ پڑھا، اور وہ بھی اللہ کی مصلحت، کیونکہ جہاں پر کوئی چیز کھلی نظر آئی وہاں آپ نے چینجنگ کر دیا، تحریف کر دیا۔ اب بچی تھی ایک اللہ کی کتاب، کیا چاہ رہے تھے وہ بھی تبدیل ہو جائے؟ رسول کے بعد ہر چیز تو چینج کر دی گئی۔ تو ایسا نہیں کہ نام نہیں آیا اور کھل کے اعلان کھل کے بتا دیا ہوتا۔ بھئی کیسے کھل کے بتاتے؟ غدیر میں تو کھل کے ہی بتایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو جب کھل کے بتایا تو آپ نے کیا کر دیا؟ بھئی اس سے کھل کے اور کیا بتاتے؟ نہیں، کھل کے بتا دیتے۔ بھئی جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتا ہے، چاہے کھل کے بتا دیا جائے اور چاہے اسے چھپا کے بتایا جائے۔ جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتا، اور جس کو ماننا ہے عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اتنی چیزیں جو آپ کو اہل بیت کی حقانیت کو ثابت کریں کم نہیں ہیں۔ خیر، یہ من عندہ علم الکتاب کون ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا۔ دیکھیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن کوشش یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں کچھ جو اس در سے سیکھا ہے وہ پہنچایا جائے۔ حقانیت اہل بیت کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دین کا حصہ حقانیت اہل بیت بھی ہے۔ نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، عبادت، بندگی، اطاعت، یہ سب دین کا حصہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن مقام اہل بیت کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ان کا مقام و مرتبہ نہیں پہنچے گا تو یہ سب چیزیں بھی ہم صحیح سے نہیں پہنچا سکتے۔ تو کوئی یہ مخالفت نہ کرے کہ ہم مقام اہل بیت کو کیوں بیان کرتے ہیں۔ نہیں، آپ جو بیان کرنا بیان کریے، دین وسیع ہے، لیکن کسی پہ اعتراض یہ نہ کریے کہ آپ یہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ آپ جو بیان کر سکتے ہیں بیان کریے۔ تو چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ کون شخص ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ تو امام نے فرمایا، ہمارے جد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ بلند آواز سے صلوات۔
یہ وہ ذات ہے جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے، خیر کتاب کا علم پایا جاتا ہے۔ اب آپ کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اس کتاب کے علم کا معیار کیا ہے، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو اس کا علم کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے کتاب سے، کیونکہ کتاب کا تصور ہمارا جو ہے بھئی ہم مخلوق ہیں، ہم محدود ہیں، ہمارا تصور وہی ہوگا کہ جتنا ہمارا فہم و درک ہے۔ ہم نے جتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوگی اس سب سے بڑی کتاب کا تصور کر لیں گے، بھئی اس سے زیادہ تو نہیں تصور کر سکتے۔ اب آئیے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ کتاب کا علم کیا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کتاب کے علم کی عظمت سمجھنا ہے اور علم مولا کائنات کی عظمت کو سمجھنا ہے جو رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو تم اس آیت کو دیکھو۔ کون سی آیت؟ جناب سلیمان کے لیے جو آیت نازل ہوئی، حدود آیا خبر دیا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت تو ہر جگہ ہے، کوئی ہے جو آپ کی حکومت میں بھی حکومت کر رہا؟ کہا اچھا کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کون؟ کہا بلقیس، وہ بھی خاتون ہے۔ سلیمان کو جھٹکا لگا، میں تو میری حکومت ہر جگہ، یہ کہاں سے کوئی نکل آیا جو میری حکومت میں ایک الگ حکومت بنائے ہوئے؟ سلیمان کی حکومت جیسی حکومت اللہ کے نیک بندوں کو ابھی تک ملی ہی نہیں۔ ہاں ایک وارث سلیمان ضرور آئے گا جو سلیمان سے بڑھ کر حکومت کر کے بتائے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو سلیمان کو جب یہ خبر ملی تو جناب سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور میرا پیغام دو کہ وہ آئے ایمان لائے۔ پیغام کے لیے بھیجا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ اس کو بھی لگ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے ان کے پاس، بلقیس جو ایک خاتون تھی اور حکومت کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ سلیمان کے پاس وہ حاضر ہو، اس نے جناب سلیمان نے یہ سوچا کہ میں اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دوں، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ آپ کو ہم نے دعوت دی اور ہمیں آپ کو اپنا روب بھی دکھانا ہے کہ بھائی تم تسلیم ہو جاؤ، تو کچھ ایسا کریں کہ آتے ہی اثر پڑ جائے، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جہاں جانا ہے کام کروانا ہے، کہا پہن دہن کے چلو، کہا کیوں پہن کے کیوں چلے؟ کہا دیکھتے ہی کچھ اثر ہو جائے کہ زیادہ بات نہ کرنی پڑے، محنت نہ پڑے، دو چار لوگ کو لے کے چلیں، بڑی شخصیت کو لے کے چلیں، یعنی ایک انسان کی جو ایک تصور ہوتا ہے کہ آتے ہی اپنے روب کا اثر ظاہر ہو جائے تاکہ محنت نہ کرنی پڑے۔ سلیمان نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، کہا اچھا یہ بتاؤ بلقیس تو آ رہی ہے لیکن اس کا تخت کون حاضر کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سلیمان کو اپنے طرفداروں پر، اپنے اطرافیوں، ماننے والوں پر کتنا یقین ہے، کیونکہ ان کی حکومت صرف ہم جیسے ضعیف انسانوں پہ نہیں تھی بلکہ جنات پہ بھی حکومت تھی، اور جنات تو پتہ ہے کہ ہر چیز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر ہر چیز کی شکل بدل سکتے ہیں اور بہت سی طاقتیں ان کے اندر پائی جاتی۔ اب جنات کے حوالے سے ایک الگ تفصیل ہے۔ بہر صورت تو ان کے دربار میں قال عفریت من الجن، آیت قرآن ہے، ایک جن نے یہ کہا، عفریت یعنی ایک جن کے فرد نے یہ کہا کہ انا آتی کا بھئی قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان میں حاضر ہوں کہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار چھوڑ کے اٹھیں اور دربار ختم حاضر کر دوں گا۔ سلیمان کو اپنے اقتدار پر کتنا یقین ہے یہ دیکھیے۔ کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، کوئی ہے جو اس سے پہلے حاضر کرے۔ تو اب قرآن کیا تعبیر کر رہا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا کہ قرآن کیا تعبیر کر رہا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب سے تھوڑا سا علم تھا، دوسرے الفاظ میں کتاب کا کچھ علم تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، جس کے پاس کتاب کا کیا تھا؟ علم من الکتاب۔ جا کے غور سے آپ قرآن کی آیت کو غور پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لفظ من آیا ہے، وہاں کا کون سا لفظ آیا تھا جو رسول کی رسالت کو گواہی دے رہی تھی؟ جو ذات من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم پایا جاتا ہے۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ذات، وہ شخص بولا، وہ آصف نے برقیہ تھے، ان کے جو مشاور تھے اور وزیر، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم پایا جاتا تھا، اس نے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ سلیمان اپنی پلکوں کو آپ جھپکیں میں تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ اب چھٹے امام نے مخاطب سے یہ کہا، چاہنے والے سے اب تم خود سمجھ جاؤ کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے
جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو پھر اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ محمد۔ اسے کہتے ہیں مولا کائنات کی ذات، علم الکتاب، وہ ذات گواہی دے گی۔ بھائی مولا کائنات کے علاوہ کون ہے جس نے کہا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ لوگ آپ کہتے تھے مولا آپ تو ایسے جواب دے دیتے ہیں جیسے ہر چیز آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ کہا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 10 ہیں۔ کہا کیا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کبھی اس میں سوچنے کیا، صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں کو آدمی دیکھتا رہتا ہے، یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے۔ کہا جس طرح تمہارا دونوں ہاتھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے، ساری کائنات علی کے سامنے ہے۔ تو جب ساری کائنات علی کے سامنے ہے، کیوں نہیں سامنے ہوگی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، جو یہ کہہ رہا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور یہ وہ دعویٰ ہے، دعوی سلونی، جو صرف ذات علی کو زیبا دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تاریخ میں دعوے کیے اور دعوے کر کے رسوا ہو کے چلے گئے۔ سلونی کا دعویٰ، جو پوچھنا چاہے پوچھ لو۔ سوچ رہے تھے کہ تھوڑا بہت پڑھ لیں گے، لکھ لیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ اندھوں میں کنوا راجہ، ہمارے یہ مثال ہے، آپ لوگ کے بھی ہوگی۔ اندھوں میں کنوا راجہ کسے کہتے ہیں؟ اندھوں میں کنوا راجہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی جس کو دکھ ہی نہیں رہا ہے، تو اب ایک آدمی جس کو تھوڑا بہت بھی دکھ رہا ہے تو وہ تو کہے گا کہ میں تو بھائی بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ وہ سامنے والے جتنے ہیں وہ سب اندھے ہیں۔ اور جب سب اندھے ہیں تو اس میں ایک آدمی جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ بھی تھوڑی بہت کمزور بھی ہے، تھوڑا بہت دیکھ لے رہا ہے، تو اگر بادشاہیت دینا ہو تو آپ کس کو دیں گے؟ کہیں گے بھائی اندھوں کو تو نہیں دیں گے، اسی کو جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے اس کو دے دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ سب اندھے ہیں، یہی بچا ہے ایک تھوڑا سا دکھ رہا ہے، تو اسے بولتے ہیں اندھوں میں کنوا راجہ۔ تو کچھ جاہلوں میں جا کر عالم بن جانا یہ دلیل نہیں ہو جائے گی کہ آپ کہیں کہ میں بھی سلونی کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ عالموں میں عالم بن کے بتاؤ، ہمارے استاد کہتے تھے، کہتے جاہلوں میں عالم بننا ہنر نہیں ہے، عالموں میں عالم بن کے بتاؤ۔ تو اندھوں میں کنوا راجہ، کچھ لوگوں نے سوچ لیا کہ بھائی میں نے 4 کتاب پڑھ لی، اب میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں سلونی سلونی۔ تھے ایسے لوگ، اللہ کسی کو غرور نہ دے۔ الکبر و ردائی، غرور گھمنڈ صرف میری ردا ہے، حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے ذات ہدیت سے کہ تکبر صرف ذات پروردگار کو زیبا دیتا ہے، اس کے صفات میں والمتکبر۔ الکبر و ردائی، کبر صرف میری ردا ہے، جو اوڑھنا چاہے گا وہ غاصب کہلائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے چاہا کہ کبر دکھائیں، انہی تاریخ کی شخصیت میں سے سبط ابن جوزی، ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ کی زحمت کو ختم کروں کہ محظوظ ہوں گے آپ کے اللہ نے جس گھر کو بلند رکھا ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اس گھر کو بلند رکھے۔ جس کو اللہ عزت دیتا ہے، جس کو اللہ عزیز کرتا ہے، دنیا لاکھ کوشش کرتے رہے کہ اسے ہم رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں، پست دکھا دیں، اپنی طاقتیں لگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا یہ ارادہ ہے، مولا کائنات کی ذات کو یہ زیبا دیتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ لو۔ ایک شخصیت اہل سنت میں سے بہت ہی مشہور عالم، جید عالم، کتابیں لکھی انہوں نے، بہت سی تفسیر وغیرہ کتابیں بہت سی ہیں، لیکن وہی ہے کہ اندھے میں کنوا راجہ، تم علی کے علم سے مقابلہ کرنے آؤ گے؟ علی کے علم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہوگے جاہلوں میں عالم ہوگے، لیکن اہل بیت کا علم سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ سورج کے سامنے چراغ دکھا کر سورج کی روشنی کو غائب کر دیں گے، تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ سبط ابن جوزی، اب دیکھیے پہلے اس کی شخصیت کو میں بتاؤں کہ اس کی شخصیت کیا تھی
اور پھر اس نے دعویٰ کیا. کوئی عام انسان مجھ جیسا جاہل انسان نہیں دعویٰ کرے گا. سبط ابن جوزی جیسا عالم کہ اتنا حاضر جواب حاضر ذہن انسان, اس نے دعویٰ کیا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ذات دعوی سلونی صرف ذات علی کو زیبا دیتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. سبط ابن جوزی بغداد میں درس دیتے تھے, اور جب وہ درس دیتے تھے تو آج کا دور نہیں تھا کہ ہمارے اہل تشیع کے جو حوزے ہیں وہ الگ ہیں, اہل سنت کے حوزے الگ ہیں, وہاں درس الگ ہو رہا ہے, یہاں سے کوئی. پہلے سب کا درس ایک ساتھ ہوتا تھا, کیونکہ یہ مسلمان جو آہستہ آہستہ بٹے ہیں, آغاز اسلام میں تو سب ایک تھے نا, آہستہ آہستہ دوری بڑھتی گئی. تو اس دور تک بغداد میں جب درس ہوتا تھا بڑے بڑے علماء کا, تو اس میں اہل سنت اہل تشیع تمام فرقے کے شاگرد آ کے بیٹھتے تھے. تو کچھ شاگردوں نے یہ سوچا کہ آئے دیکھتے ہیں آپس میں کہ ان کا مذہب کیا ہے, رجحان کس مذہب کی طرف ہے. تشیع ہیں, اہل سنت میں سے ہیں, حنفی ہیں, مالکی ہیں, جو ان کے ہیں کون سا رجحان ہے. تو مین عمدہ فرق تو یہی دیکھنا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا خلفائے راشدین کے ماننے والے ہیں. بہر صورت کہا کیسے پتہ کریں, کا ایک سوال ڈھونڈتے ہیں, درس میں جاتے ہیں. پتہ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے کہ آپ درس دے رہے ہیں, ہزاروں شاگرد آ رہے ہیں آپ کے درس میں, لیکن شاگرد کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے. یہ عام بات نہیں ہے, ورنہ بات کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور آپ درس دے رہے ہو, مسلسل درس دے رہے ہو, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. بہر صورت تو شاگردوں کو یہ وہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے معلوم کرتے ہیں. کہا کیسے معلوم کریں, کہا یہ سوال بناتے ہیں کہ آپ درس میں جا کے پوچھیں گے کہ سبط ابن جوزی استاد یہ بتائیے کہ رسول کے بعد رسول کے جانشین کتنے تھے, کتنے تھے. بہت غور سے سنیے, بہت توجہ سے. رسول کے جانشین کتنے تھے؟ بھائی وہ جو واضح جواب, اس کا جواب تو واضح ہی ہوگا. انہوں نے کہہ دیا کہ 12 ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ 12 کو ماننے والے ہیں. اگر کہہ دیا 4 ہیں تو کہہ دیں گے 4 کو ماننے والے ہیں. اس سے بہتر کیا ہے مذہب سمجھنے کے لیے. کہا ٹھیک ہے, یہ سوال لے کے جاتے ہیں. بھئی اس کو تو خبر نہیں ہے. اب یہ گئے سوال کرنے, درس جیسے شروع ہوا ہزاروں شاگرد موجود ہے, کھڑے ہو گئے. کہا استاد ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ کہ آپ بتا دیجئے رسول کے بعد رسول کے جانشین کتنے تھے. اب آپ دیکھیے اس کی حاضر جوابی اور علم کا عالم دیکھیے. فوراً یہ کہتا ہے عربی زبان میں, کہتا ہے کم قلتو اربع, کتنی دفعہ تم سے کہا ہے 4 ہیں 4 ہیں 4 ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو اب جو 4 والے تھے وہ کہہ رہے دیکھو وہی 4 کو کہہ رہے ہیں, تکرار کر رہے ہیں 4 ہیں 4 ہیں 4 ہیں. اور جو 12 والے تھے کہا نہیں 12 کہہ رہا ہے, 3 دفعہ کہا ہے 4 ہیں 4 ہیں 4 ہیں, 4 3 12. اب وہاں تو مسئلہ آپس میں ایسا لگا کہ حل ہو گیا. بعد میں کیا پھر لڑائی شروع. کہہ رہا نہیں وہ میرے مذہب کے نہیں, میرے مذہب کے ماننے والے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو 3 مرتبہ. کہا نہیں وہ ایک ہی مرتبہ تھا, تکرار کر رہے تھے. وہاں تو حل ہو گیا. بعد میں درس کے بعد پھر لڑائی. کا سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب. کہا نہیں. اب یہ دیکھیے کتنا حاضر جواب انسان ہے. کہا آپ کیا کریں, کیسے ان کا مذہب سمجھ میں آئے. کیا ایسا کرتے ہیں کہ پھر کوئی دوسرا اسی طرح کا سوال نکالتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں, اور سمجھ میں آئے گا اس سے کہ ان کا مذہب کیا ہے. کہ آپ کیا, کہا اس سے واضح سوال کر دو. بھی اس سے واضح کیا سوال ہو سکتا ہے. کہا وہ کیا, کہا سوال یہ کر دو کہ رسول کے بعد رسول کا جانشین کون تھا. چھوڑو کتنے تھے, ابھی تک بات کتنے پہ تھی, اب کون پہ کر دیتے ہیں. کتنے تھے چھوڑو, اب کون تھا یہ گفتگو کر لیتے ہیں. بھائی یہ تو واضح ہو جائے گا, اگر وہ جیسا نام لیں گے ویسا ہو جائے گا. کس کو رسول کے بعد رسول کا جانشین بلا فصل مانتے. کہا اچھا. پھر گئے, درس شروع ہوا. دوسرے دن شاگرد جو طے کیے تھے کھڑے ہوئے. کہا استاد ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے. کہا سوال یہ بتا دیجئے کہ آج ہمیں یہ بتا دیجئے کہ رسول کے بعد کل تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ 4 ہیں 4 ہیں 4 ہیں, ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب کتنا سمجھ میں آیا تو پتہ ہی ہے انہیں. کہا اچھا یہ بتائیے کہ رسول کے بعد رسول کا جانشین کون تھا. اگر یہ بتا دیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا حل ہو جائے گا. کہاں حل ہو جائے گا. تو اب آج کیا جواب دیتا ہے. کہتا ہے رسول کے بعد رسول کا جانشین وہی تھا کہ من کانا بنتہ فی بیتے, جس کی بیٹی اس کے گھر میں تھی. توجہ فرمایا آپ نے, رسول کی بیٹی اس کے گھر میں, مسئلہ حل نہیں ہوا. جس کی بیٹی اس کے گھر میں تھی, رسول کی بیٹی اس کے گھر میں, تو وہ جانشین.
اور اس کی بیٹی رسول کے گھر میں تو وہ جانشین. بھئی اگر رسول کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، جس کی بیٹی اس کے، یہ لفظ اس کا استعمال کیا، ضمیر جسے کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، وہ ذات ایک ہے، کہتے ہیں نا قرآن سورہ توحید میں کہ وہ ذات ایک ہے. تو یہ اس نے اشارہ ہی کیا کہ جس کی من کانا بنتہ، اس کی بیٹی، جس کی بیٹی فی بیتے اس کے گھر میں ہے. اب کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی اگر رسول کی بیٹی مراد لیں، من کانا بنتہ یعنی رسول کی بیٹی فی بیتے اس کے گھر میں، تو مولا کائنات ہوئے، کیونکہ رسول کی بیٹی علی کے گھر میں. وہ من کانا بنتہ اس کی بیٹی یعنی خلیفہ کی بیٹی فی بیتے رسول کے گھر میں، تو وہ خلیفہ ہو گئے جانشین. تو وہاں تو سب نے اپنا اپنا مسئلہ حل کر لیا، کہاں سمجھ میں آ گیا، باہر گئے پھر لڑائی شروع. کون تھا جانشین؟ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. اب آپ سوچئے کہ اگر لکھنؤ میں اس طریقے سے میں ہی فرض کر لیجئے، فرض کرنے میں کیا جاتا ہے، اس طرح کی دو چار گفتگو کر لوں تو شہرت ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بھائی ایک نئے مولانا ہیں ایران سے، 20 سال پڑھ کے آئیں لیکن عجیب گفتگو کرتے ہیں، اچھے اچھے لوگ کو لاجواب کر دیتے ہیں، شہرت ہو جائے گی نا، پورے لکھنؤ میں پھیل جائے گا مسئلہ، کہیں ہاں پھیل تو جائے گا. تو ایسے ہی ہوا بغداد میں، سبط ابن جوزی، اب زبان پہ جو دیکھو سبط ابن جوزی، سبط ابن جوزی. اب گھروں سے لے کر عورتوں سے لے کے، عورتوں تو اور بڑا کر دیتی ہیں مسئلے کو، جہاں دیکھ لو سبط ابن جوزی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب جناب پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ پورے بغداد میں میرا نام لیا جا رہا ہے، یعنی میرے علم کا وہ عالم ہو گیا ہے کہ اب تو میں کیا ہو گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہوں. وہی غرور، اور غرور اللہ کو پسند نہیں. جناب نے سوچا کہ ہاں بھائی جب ایسے ہی جواب دینا تو علی بھی ایسے ہی دیتے رہیں گے، چلو میں بھی چلتا ہوں کوفے اور دعویٰ کر دیتا ہوں سلونی کا. کیا لوگ پوچھیں گے؟ یہی سب تو پوچھیں گے. جب میں ایسے مسئلے کو حل کر سکتا ہوں تو اور کیا لوگ پوچھیں گے؟ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کا ارادہ ہر ارادے پہ بھاری ہوتا ہے. اللہ کا ارادہ، یہ منصب ذات علی سے مخصوص ہے. جو بھی ارادہ کرے گا اس منصب کو چھیننے کا رسوا ہو جائے گا، اور رسوا ہو کے رائے. صلوات بھیجیں پر محمد والے. بس ختم کی میں نے آپ کی زحمت. بہر صورت یہ جناب آئے، کہاں آئے؟ کوفے. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی جب ایسے ہی مسئلہ ہے تو میں بھی دعویٰ کر دیتا ہوں. ممبر پہ گئے، وہی مسجد کوفے میں، محراب تو وہی تھی، بھلے ممبر دوسرا رہا ہو. اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ سلونی قبل ان تفقی، جو پوچھنا چاہو مجھ سے بھی پوچھ لو. اب اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے، وہ کسی کی مرضی اس کے آگے نہیں چلتی عزیزوں. تو اب سوال کہاں سے آنا چاہیے تھا؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ بھئی ہم یہاں سے آپ سے کچھ سوال کر رہے ہیں تو آپ ہی، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے جو پوچھنا چاہیں تو آپ ہی ہم سے کچھ سوال کریں. اور مردوں میں پڑھے لکھے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال مردوں سے نہیں آیا، سوال عورتوں کی طرف سے آیا. یعنی صنف نسوان، جسے اسلام میں صنف ضعیف سمجھا گیا ہے، ایک کمزور صنف. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہمیں رسوا کرنا ہوتا ہے تو مرد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صنف ضعیف سے بھی ہم رسوا کر دیتے ہیں. اور وہی ہوا، آواز ہوئی، کہا کہ یہ بتائیے کہ جناب سلیمان جب اپنا، وہی جناب سلیمان کا ذکر ہوا تھا نا، جناب سلیمان جب اپنا لشکر و حشم و خدم لے کے جا رہے تھے، اور ذکر ہے قرآن میں کہا، تو جب چوٹیوں کے سردار نے دیکھا تو کہا کہ سب لوگ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. کہا یہ تو واقعہ قرآن میں ہے. کہا خطیب صاحب بس یہی بتا دیجئے کہ وہ چوٹی جو آئی تھی اور سلیمان کے لشکر کے لیے کہہ رہی تھی کہ ہمیں رون دیا جائے گا، چلے جاؤ بل میں، وہ جو چوٹیوں کا سردار تھا وہ مذکر تھا یا مؤنث؟ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. علیکم السلام. تو اب تو ان کے روح کو بھی خبر نہیں کہ وہ مذکر تھی یا مؤنث. انہیں کیا پتہ چلا کہ وہ چوٹی مذکر تھی مؤنث؟ قرآن نے قالت نملتن کا لفظ کہا ہے، کم سے کم ظاہر لفظ کو دیکھتے تب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں تو اللہ کو رسوا کرنا ہے نا، ساری جو چالاکی تھی وہ ختم ہو جاتی. تو بہر صورت
بتا دو یہ چوٹی کیا تھی. اب دیکھیے جب آدمی ہم آپ سے سوال کریں اور آپ جواب نہیں دے پائیں تو کیا کہتے ہیں؟ آدمی کہتا ہے کہ لاؤ پلٹ کے ہم خود سوال کر دیتے ہیں. یہ انسان کی چالاکی ہوتی ہے. بھائی تھے تو حاضر جواب، آپ نے حاضر جوابی سن لی. بغداد میں کیسے حاضر جوابی کرتے تھے؟ کہا یہ خاتون ذرا یہ بتاؤ، خیر یہ تو سوال چوٹی جو بھی تھی، یہ بتاؤ کہ تم جو یہاں مسجد میں آئی ہو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تمہارے شوہر پر لعنت ہو، خاتون کو مسجد میں بھیج دیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور اگر شوہر کی اجازت سے نہیں آئی ہو تو تم پہ لعنت ہو کہ شوہر کی اجازت کے بغیر چلی آئی. اب تو اللہ کو رسوا کرنا تھا، خاتون نے بھی پلٹ کے کہہ دیا وہ جو جنگ میں آئی تھی شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا بغیر اجازت کے آئی تھی. صلوات بھیجے بر محمد ایک بلند آواز سے صلوات بھیجے. تو یہ ہے اللہ کا ارادہ. اب جناب جو ممبر سے اتر کے گئے گھر تو یہ خود نہیں نکلے، ان کا جنازہ نکالا گیا. تو یہ ہے ذات علی سے جو منسوب ہے جو عہدہ سلونی، دعوی سلونی صرف ذات علی سے منسوب. اگر کوئی یہ چاہے کہ یہ عہدہ ہمیں مل جائے تو نہیں مل سکتا ہے. تو یہ ہے اللہ کا نظام کہ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ. اللہ کا ارادہ ہے کہ اس گھر کو بلند رکھے. اب لاکھ دنیا یہ کوشش کرتی رہی کہ اس نور کو بجھایا جائے، اس چراغ کو غل کر دیا جائے، لیکن جتنا اس کو غل کرنا چاہا اتنا یہ چراغ اور جلتا گیا، روشن ہوتا گیا ساری دنیا میں. عزیزوں قرآن بھی کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ دنیا کا چراغ نہیں ہے، یہ اللہ کا چراغ ہے جو منہ کے پھونک سے نہیں بجھنے والا ہے. جب تک اس کا ارادہ نہ ہو کسی کو وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کربلا میں بھی یہی ہوا. واضح سی بات ہے عزیزوں. ایام عزا ختم ہو رہے ہیں. ایک مدت تک تو ہمیں اجازت ہی نہیں تھی کہ ہم غم منائیں، مجلس کریں، اور الحمدللہ کچھ فرصت ہوئی آخری اس کچھ دنوں میں کہ مومنین کچھ مجلسیں گرچہ محدود تعداد میں کر سکے. لیکن عزیزوں یہ تکلیف اور یہ درد ہر چاہنے والے اور حسینی کے دل میں ہے کہ مولا اس سال ہم دل کھول کے عزاداری نہ کر سکے. اس سال مولا ہم دل کھول کے عزاداری نہ کر سکے. ایام عزا ختم ہو رہے ہیں. خوش نصیب ہمارے ابو ذر بھائی عزاداری تو نہ کر سکے لیکن اس سرزمین مقدس سے جبکہ بہتوں کو جانا نصیب نہ ہوا لیکن اس جگہ پہ حاضری دے کر حاضر ہو رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے سارا وہ منظر دیکھ کر آ رہے ہیں جو ہم سنتے ہیں اور اس پہ آنسو بہاتے ہیں. لا یوم کا یوم کا یا آباد. ہاں عزیزوں یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی قید کاٹ کر، سختیاں اٹھا کر، مصائب اور سختیوں کو تحمل کر کر مدینے واپس آ رہا ہے. پرسہ دے لیں آج 3 ربیع الاول ہو چکی ہے. 3-4 دن اور ایام عزا بچے ہیں. پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ ہوگا، کون نبی کو ان کے نواسے کا پرسہ دے سکے گا، کون شہزادی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکے گا. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزوں اپنے آواز گریہ کو بلند کریں، اپنے آنسوؤں کو نہ روکیں. یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچنے والا ہے اور جیسے ہی مدینے کے باہر یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے تو آپ سوچیں کہ جس شہر سے آپ عزت و احترام سے گئے ہوں، جب آپ اس شہر سے جا رہے ہوں تو ایک عزت و احترام کے ساتھ لوگوں نے آپ کو رخصت کیا ہو. جب شہزادی زینب و ام کلثوم مدینے سے چلی تھیں
تو بھیا عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم و محمد بھی تھے. کتنے عزت و احترام سے ان خواتین کو، ان شہزادیوں کو گھوڑے پر سوار کیا گیا تھا. لیکن جب عزیزوں مدینہ واپس آیا یہ لٹا ہوا قافلہ، تو امام سجاد کہتے ہیں بشیر ابن مسلم سے کہ بشیر جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر دے دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خوش نصیب ہیں کہ آپ اس مقدس جگہ پر، شہر میں، جہاں پر ابو الفضل العباس کی بارگاہ اور تمام ائمہ کی شبیہ بنی ہوئی ہے، اور اس شبیہ کو صبح و شام دیکھ کر اس اصل کی یاد کو تازہ کر لیا کرتے. عزیزوں، بشیر ابن مسلم مدینے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہی شعر پڑھتے ہیں کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فدمئی مدرارا. اے اہل یثرب، لٹ گئے ہو تم یہاں بیٹھے کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ تمہارا حسین شہید کر دیا گیا. عابد بیمار سید سجاد لٹا ہوا قافلہ لے کر مدینے پہنچ چکے ہیں. عزیزوں، جیسے یہ بشیر کی آواز مدینے میں پہنچی، پورے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا. سیدانیاں سر پیٹ پیٹ کے رونے لگی. ایک نوجوان بچی بشیر کے پاس آتی، آ کے کہتی ہے بشیر تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا. میں کہوں گا اے نوجوان بچی، تم نے حسین کی شہادت کو نہیں دیکھا تھا، صرف سنا تھا، تمہارا غم تازہ ہو گیا. ہائے رے سیدانیاں، ہائے رے زینب و ام کلثوم، کیسے اس مصیبت کو تحمل کیا ہوگا. اجرکم اللہ. بس عزیزوں، ختم کی میں نے آپ کی ہے زحمت. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر ہے. ایک مرتبہ مدینے میں خواتین اور تمام مرد پا برہنہ سر کو پیٹتے ہوئے مدینے کے باہر کا رخ کرتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ عابد بیمار ہیں جو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو اور جا کے جب سب پرسہ دینا شروع کرتے ہیں، آخر میں آپ کے چچا جناب محمد حنفیہ آتے ہیں، گلے سے لگ جاتے ہیں. چچا و بھتیجے روتے روتے وہ منزل آتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ غش کرتے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں عزیزوں، دو شخصیت اور آئیں جناب سجاد کے پاس. ایک جناب ام سلمہ تھی، ایک شیشی لے کر آتی. ختم کی میں نے آپ کی زحمت. جناب ام سلمہ ایک شیشی لے کر آتی ہیں جس میں خون ہے، اور ایک ہاتھ میں کون ہے؟ حسین کی بیٹی سغرا ہے. ارے جیسے ہی سغرا پہنچتی ہیں، لپٹ کے رونا شروع کرتی ہیں اور روتے روتے غش کھا جاتی. میں کہوں گا اے فاطمہ سغرا، آپ پر میرا سلام ہو. آپ نے ان مصیبتوں کو نہ دیکھا، لیکن آپ کی ایک بہن شام میں سو رہی ہے، سکینہ، جس نے کبھی اپنے بابا کو قتل ہوتے دیکھا، کبھی چچا عباس کے بازو کٹتے دیکھے، اور کبھی کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پہ برچھی کو. الا لعنت اللہ علی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی. پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما. شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس وبا سے تمام محبین اہل بیت کو محفوظ رکھ. ہمارے امام کے ظہور میں